بسم الله الرحمن الرحيم. الدراهم لا غيرهما ولو وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره ولو استثنى البناء من الدار فهما للمقر له وإن قال بناؤها لي والعرصة لك فكما قال. مصنف علیہ رحمہ تیسری شرط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وصح استثناء الکیلی والوزنی من الدراہم، دراہم کے اقرار سے کیلی اور وزنی چیز کا استثناء کرنا یہ صحیح ہے، لا غیرہما کیلی اور وزنی چیزوں کے علاوہ دیگر چیزوں کا استثناء کرنا درست نہیں۔ اس شرط کی تفصیل یہ ہے کہ مستثنی منہ اور مستثنی کا جنس میں متحد ہونا ضروری ہے۔ الاتحاد بین المستثنی منہ والمستثنی فی الجنس، مستثنی منہ اور مستثنی کا جنس ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر جنس مختلف ہو تو پھر اس صورت میں مستثنی کرنا درست نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص دراہم کا اقرار کرتا ہے پھر اس میں سے کیلی اور وزنی چیز کا استثناء کرتا ہے تو یہ صحیح ہے۔ یہ شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء درست نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے درست نہیں کہ استثناء اس چیز کی صحیح ہے کہ جو بعین ہی اسی کے جنس سے ہو، تو کیلی اور وزنی یہ ایک الگ جنس ہے، دراہم الگ جنس ہے، تو لہذا یہ استثناء درست نہیں ہوگا، اور قیاس بھی یہی چاہتا ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ استثناء چاہے کیلی چیز کا ہو یا وزنی کا ہو یا کیلی اور وزنی کے علاوہ کسی دیگر چیزوں کا ہو تو سب کا استثناء وہ درست ہے۔ شیخین رحمہ اللہ تعالی فرماتے دراہم کی اقرار کی صورت میں صرف کیلی اور وزنی چیزوں کا استثناء درست ہے، اس کے علاوہ درست نہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ کیلی اور وزنی چیزیں یہ درہم اور دنانیر کی طرح اسمان کے قبیل سے ہیں، گویا کہ دونوں ثمانیت ہونے میں ایک ہی جنس کے ہیں، تو ثمانیت میں ایک جنس ہونا یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ جنس میں متحد ہے، اور جب جنس میں اتحاد ہے تو پھر ان کا استثناء بھی درست ہوگا۔ اللہ تو فرماتے وصح استثناء الکیلی والوزنی، صحیح ہے کیلی اور وزنی چیز کا استثناء کرنا۔ یہ حضرات شیخین رحمہم اللہ تعالی کا مذہب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درہم اور دنانیر سے کیلی یا وزنی یا غیر متفاوت عددی چیز کا استثناء کرے، مثلا کوئی شخص یوں کہے لفلان علی 100 درہم الا قفیز بر او الا دینارا او الا 100 جوز، تو فرماتے ہیں شیخین رحمہم اللہ تعالی یہ استثناء درست ہے استحسانا۔ اگر ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا استثناء کرے، مثلا کپڑوں کا استثناء کرے، کہتے فلان علی 100 درہم الا ثوبا، یا بکریوں کا استثناء کرے جن کے احاد میں تفاوت ہے، قیمتی چیزیں لفلان علی 100 درہم الا شاتا، یا گھر کا استثناء کرے مثلا لفلان علی 100 درہم الا دارا، تو یہ استثناء درست نہیں۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہی ایک روایت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ چاہے عددی متقارب ہو، کھیلی ہو یا وزنی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان کا استثناء درست نہیں۔ وہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں استثناء درست نہیں، چاہے کیلی ہو یا وزنی ہو یا عددی متقارب ہو، یہ حضرات فرماتے کہ استثناء درست نہیں۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں استثناء درست ہے، چاہے عددی متقارب ہو یا غیر متقارب ہو، دونوں صورتوں میں استثناء درست ہے۔
امام محمد رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں استثناء اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو مستثنی منہ میں داخل رہے، اور یہ چیز تو خلاف جنس ہے. جب یہ خلاف جنس ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ استثناء بھی درست نہیں ہوگا. شیخین رحمہم اللہ تعالی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیلی اور وزنی یا عددی متقارب یہ مذکور دراہم اور دنانیر کے لیے اگرچہ صورتاً اجناس مختلفہ ہے لیکن معنن یہ جنس واحد ہے، کیونکہ یہ سب ثمنیت ہونے میں مشترک ہے، ثمن ہے اور ثابت فی الذمہ ہوتے ہیں. لہذا جب ثمنیت میں ان میں اتحاد ہے اور یہ جنس متوسط کا اتحاد ہوا، لہذا ان کا استثناء درست ہوگا، بخلاف کیلی چیز کے یا ان اشیاء کے جن کے احاد میں تفاوت ہو، مثلا ثوب ہے، شات ہے وغیرہ ذالک، یا ایسی چیزیں کی مالیت معلوم نہیں، تو ان کا استثناء درست نہیں ہوگا. اور ان کے استثناء کے درست نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی مالیت معلوم نہیں، فی نفس ہی قیمت کے لحاظ سے یہ متفاوت ہے، تو ان کے استثناء سے مجہول چیز کے استثناء لازم آئے گی اور مجہول چیز کے استثناء یہ درست نہیں. تو حضرات شیخین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں صح استثناء الکیلی والوزنی، صحیح ہے کیلی اور وزنی چیز کا استثناء کرنا من الدراہم، دراہم سے لا غیرہما، نہ کہ ان کے علاوہ کسی اور چیز کا. وَلَوْ وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَطَلَ إِقْرَارُهُ. یہ چوتھی شرط کا ذکر ہے کہ اپنے اقرار کو مشیت کے ساتھ معلق نہ کرے. مثلا کوئی شخص اقرار کرے لفلان علی 100 درہم انشاءاللہ تعالی، تو انشاءاللہ سے اس نے اپنے تعلیق کو معلق کر دیا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں کوئی بھی چیز اس پر لازم نہیں ہوگی. یا یہ کہے لفلان علی 100 درہم الا 9 درہم الا 9 درہم انشاءاللہ تعالی، تو فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی کے ساتھ کلام کو معلق کرنے سے نہ استثناء درست ہوگا اور نہ اس کی تعلیق اور اقرار درست ہوگا، دونوں چیزیں درست نہیں ہوگی. وَلَوْ اسْتِثْنَاءَ الْبِنَاءَ مِنَ الدَّارِ فَهُمَا لِلْمُقَرِّ لَهُ. اب پانچویں شرط کا بیان ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ لفظاً اور معناً دونوں ایک دوسرے میں داخل ہوں. اب اگر کوئی شخص گھر کا اقرار کر لے کہ لفلان عندی دار، فلاں شخص کا میرے پاس گھر ہے، الا البناء، سوائے بنا کے. تو اب یہاں پر بنا کی استثناء کر رہے ہوں، تو بنا کا استثناء کرنا یہ درست نہیں. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ بنا اور دار یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ داخل ہے باعتبار اوصاف کے، باعتبار معنی کے. یعنی بنا یہ اس کے لیے وصف ہے اور اصل کے اعتبار سے ایک دوسرے میں یہ داخل نہیں. تو اس لیے فرماتے صرف وصفی چیز کا استثناء یہ درست نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ یہ کہے کہ لفلان عندی دار یا بناؤها لی والعرصۃ لک، کہ اس صورت میں یہ اقرار درست ہوگا. وَلَوْ اسْتِثْنَى الْبِنَاءَ، اگر کوئی شخص بنا کا استثناء کرے من الدار گھر سے، فَهُمَا، تو یہ دونوں چیزیں للمقر لہو، مقر لہو کے لیے ہوں گے. وَإِنْ قَالَ، اگر مقر نے کہا بناؤها لی، اس کی تعمیر میرے لیے ہے، والعرصۃ لک، اور اس کا پلاٹ تیرا ہے، فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو فرماتے جیسے اس نے کہا اسی طرح ہوگا اور اس کا یہ اقرار درست ہوگا. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا.
اقرار سے استثناء کی 5 شرائط مکمل ہوئی. آپ حضرات سبق نمبر 40 اور 41 کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.